دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو عادل ہے، انصاف کو پسند فرماتا ہے اور ظلم کو حرام قرار دیتا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حکمرانی کو خدمت، ذمہ داری اور امانت بنا کر پیش فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم، حساس اور موجودہ حالات سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اکثر ہم حکمرانوں کے حقوق پر بات کرتے ہیں، اطاعت و وفاداری اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام کے بھی حکمرانوں پر واضح اور مضبوط حقوق ہیں، جن کا جاننا اور یاد دلانا ضروری ہے۔ اسلام میں حکومت کوئی ذاتی جاگیر نہیں، بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی حکمران پر عوام کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اقتدار کو امانت سمجھیں، اپنی خواہش، خاندان یا پارٹی کی ملکیت نہ بنائے۔ عوام کا سب سے بڑا حق حکمران پر انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، حکمران کا فرض ہے کہ امیر و غریب میں فرق نہ کرے، اپنوں اور غیروں کے لیے ایک ہی قانون ہو، طاقتور کو رعایت اور کمزور کو سزا نہ ملے۔ جب انصاف ختم ہوتا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ عوام کا حکمران پر یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ان کی جان محفوظ رکھیں، ان کا مال لوٹنے نہ دے، ان کی عزت پامال نہ ہونے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جو حکمران عوام کو خوف، ظلم اور بدامنی کے حوالے کر دے، وہ اس حق کی سنگین خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسلامی تصور حکومت میں حکمران کی ذمہ داری ہے کہ بھوک نہ ہو، بے روزگاری کم ہو، تعلیم، علاج اور رہائش میسر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ عوام کا حق ہے کہ حکمران ان کی معاشی فکر کرے، صرف تقریروں اور وعدوں تک محدود نہ رہے۔ اسلام آمیریت نہیں سکھاتا بلکہ مشاورت سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَأْمُرْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، عوام کا حق ہے کہ ان کی بات سنی جائے، اختلاف رائے کو غداری نہ سمجھا جائے، تنقید کو برداشت کیا جائے۔ جو حکمران عوام کی آواز دبائے، وہ اسلامی اصولوں کے خلاف چلتا ہے۔ عوام کا یہ حق ہے کہ حکمران خود بھی قانون کا پابند ہو، قانون صرف کمزوروں کے لیے نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدمے میں قاضی کے سامنے عام شہری کے برابر کھڑے ہوئے۔ یہی ہے اسلامی حکمرانی کا معیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی، جس حاکم نے رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ عوام کا حق ہے کہ ان پر ظلم نہ ہو، ٹیکس کے نام پر لوٹ نہ ہو، طاقت کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ حکمران پر عوام کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جھوٹے وعدے نہ کرے، کرپشن سے پاک ہو، قومی وسائل میں خیانت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم اگر خیانت کرے تو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمران بادشاہ نہیں، مالک نہیں، بلکہ خادم قوم ہے۔ عوام کے حقوق پامال ہو تو صرف دنیا نہیں،
آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ حق بات کہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، مگر طریق شریعت اور رحمت والا ہو۔ یا اللہ، ہمیں عادل حکمران عطا فرما اور حکمرانوں کو رعایا کا خادم بنا۔ ہمیں ظلم پر خاموش رہنے سے بچا اور حق بات پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔